أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم. خدا نے یہ کائنات تخلیق فرمائی، اس کے کچھ قاعدے قوانین مقرر فرمائے. یہ کائنات ان قوانین کے مقرر کردہ حدود میں رواں دواں ہے. جس طرح کسی مشین میں ہر پرزے کا مخصوص کردار ہوتا ہے، وہ پرزہ اپنے مقرر کردہ کردار سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح اس کائنات میں موجود ہر چیز اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. مثلا ایک درخت ہے، زمین میں گڑا ہوا ہے، اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن اپنی جگہ پر رہتے ہوئے بڑھ سکتا ہے، نئی شاخیں نکال سکتا ہے، اپنا پھل بیج پیدا کر سکتا ہے. اس پر اگر کچھ پابندیاں ہیں تو اسے کچھ آزادیاں بھی حاصل ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے. اس جہاں میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تخلیق فرمایا، انسان کی خدمت کے لیے تخلیق فرمایا. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جراثیم انسان کے لیے نقصان دہ ہوں؟ اس دنیا کا نظام طے در طے ہے. قدرت نے اس پر پردے ڈال رکھے ہیں. سوچنے والوں کے سامنے یہ حجابات ہٹ جاتے ہیں اور حقیقت سامنے آ جاتی ہے. ہر حقیقت کے پیچھے ایک اور حقیقت چھپی ہوتی ہے. جو مطمئن ہو کر بیٹھ گیا اس کی ترقی رک گئی، جو تلاش میں لگا رہا اس نے ترقی بھی کی اور کچھ نیا بھی ڈھونڈ نکالا. اس دنیا کا نظام لہر یعنی ویو کی صورت میں چل رہا ہے. کبھی عروج ہوتا ہے، کبھی زوال. دن کے وقت سورج کا عروج ہوتا ہے، ہر طرف سورج کی حکمرانی ہوتی ہے. رات کو سورج کا زوال ہوتا ہے. رات کے وقت ہم دن اور سورج کو صرف اپنے علم سے یاد کر سکتے ہیں. سورج کی کوئی نشانی رات کو نظر نہیں آتی. اگلے دن سورج کو پھر عروج حاصل ہوتا ہے. دنیا پر اس کی حکمرانی دوبارہ قائم ہو جاتی ہے. سدا حکمرانی صرف رب کی ہے. یہی حال قوموں کا ہے. جب کسی قوم کا عروج ہوتا ہے وہ اپنے علوم و فنون کی ترویج کرتی ہے. جب کسی قوم کا زوال ہوتا ہے اس کے علوم و فنون کو بھی زوال آ جاتا ہے. نئی غلبہ پانے والی قومیں اپنے علوم و فنون نافذ کرتی ہیں. اسی قانون کے تحت جب یورپ نے دنیا پر غلبہ پایا تو انہوں نے دنیا پر اپنے علوم و فنون نافذ کیے. انہی میں صحت بھی شامل تھی. طب اپنے مضبوط قوانین پر کھڑی تھی. وہ پوری کوشش کے باوجود اس کے بنیادی قوانین کو غلط ثابت نہ کر سکے اور نہ ہی ہلا سکے. اگر یورپی اقوام طب کے اصول اور قوانین کو صحیح تسلیم کر لیتی تو غلبہ کی نفسیات کا کیا بنتا؟ اس لیے انہوں نے ایک نیا راستہ منتخب کیا اور طب کے مقابل ایک نئی سائنس نافذ کرنے کی کوشش کی. اس نئی سائنس کی بنیادیں کمزور تھیں، اس لیے وہ ایک نئی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسے ہی رہیں گے. یہ بددعا نہیں بلکہ وہ بصیرت ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے اور مجھے واضح نظر آ رہی ہے. اس ساری تمہید کا ایک ہی مقصد ہے. ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا کی نہیں مانتے. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سب جمادات، نباتات، حیوانات انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے، تو جراثیم جو حیوانات کی ایک قسم ہے انسان کے مخالف اور اسے نقصان دینے والے کیسے ہو گئے؟ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن ہمارے دماغوں پر تعلیم کے نام پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں. سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی. ہم سب مانتے ہیں زندگی کی بنیاد پانی پر ہے. جہاں پانی نہیں وہاں زندگی بھی نہیں. ہر سال ہزاروں لاکھوں لوگ پانی میں ڈوب کر اپنی زندگیاں ہار جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی بنیاد اعتدال پر رکھی ہے. ایک ان پڑھ جاہل کاشتکار اس اصول کو جانتا ہے
فصل بونے سے پہلے اپنے کھیت کو لیول کرتا ہے، ورنہ اونچی جگہ پر فصل پانی نہ پہنچنے سے تلف ہو جاتی اور نچلے مقام پر فصل پانی میں ڈوب کر مر جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے سوا ہر مخلوق کی خوراک متعین فرما دی ہے۔ جراثیم کی ذمہ داری فضلات کو ٹھکانے لگانا ہے۔ کوئی جانور مر جائے اسے ٹھکانے لگانے کے لیے ڈیکمپوز کرنے کا کام جراثیم کے ذمہ ہے۔ وہ اسے کھا کر ختم کر دیتے ہیں اور ماحول پھر سے صاف ہو جاتا ہے۔ ہر زندہ چیز کو پلنے، بڑھنے اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے ایک مناسب ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیہی آبادیوں کے باہر کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں۔ دیہات کے داخلی اور خارجی راستے عموماً ان کے نزدیک سے گزرتے ہیں۔ کوئی بو نہیں ہوتی، لیکن برسات کے موسم میں ان گندگی کے ڈھیروں سے اتنا تعفن اٹھتا ہے کہ ان کے پاس سے گزرنا محال ہو جاتا ہے، اور جدید سائنس کہتی ہے اس گندگی پر فینائل یا کوئی اور جراثیم کش دوائی ان پر چھڑکی جائے۔ ایک دن کے بعد وہی ناگوار بو پھر سے آنے لگتی ہے۔ اس گندگی میں جراثیم اور ان کی خوراک پہلے سے موجود تھی، لیکن موسم سازگار نہ تھا، اس لیے ان کی افزائش بھی نہ تھی۔ بارش کی نمی سے ماحول سازگار ہو گیا اور جراثیم کی افزائش و پیدائش بڑھ گئی اور بدبو پیدا ہوگی۔ اگر اس گندگی کو بکھیر کر خشک کر دیا جاتا تو جراثیم کی افزائش اور پیدائش رک جاتی، بو ختم ہو جاتی اور ماحول بہتر ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح انسانی جسم کے اندر کا ماحول ہے۔ خوراک کا استعمال اور فضلات کی پیدائش ہر جسم میں زندگی بھر جاری رہتی ہے۔ ہر زندہ جسم میں خوراک کا انتظام اور فضلات کے اخراج کا نظام جاری و ساری رہتا ہے۔ اگر اس نظام کو ٹھیک کر دیا جائے تو زندہ جسم میں فضلات نہیں رکیں گے اور جراثیم کو اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ یا تو بھوکے مر جائیں گے یا بھاگ جائیں گے، آپ کی جان بغیر کوئی دوائی کھائے چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو بخل جان پر پیدا کیا ہے۔ سادہ لفظوں میں ہر جاندار اپنی زندگی کی حفاظت کرتا ہے، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے اور اس نے اس پر قائم رہنا ہے۔ بندریا کا بچہ اگر مر جائے، وہ مہینوں اپنے مرے ہوئے بچے کو اپنے سینے سے لپٹائے رکھتی ہے، لیکن وہی بندریا اگر کسی گرم دوپہر کو اس کے پاؤں جلنے لگیں تو زندہ بچے کو زمین پر لٹا کر خود اس کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتی ہے بخل جان۔ آج دنیا معاشی ترقی کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ بہتر معاش کی تلاش میں لوگ دیہات سے شہروں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ پورے ملک میں لوگ دیہات سے نکل کر سڑکوں کے کنارے دکانیں بنا رہے ہیں۔ شہروں سے زیادہ کاروبار شہروں سے باہر مختلف چوکوں پر ترقی کر رہا ہے۔ غریب ممالک سے لوگ یورپ اور گلف ممالک میں تلاش معاش کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے اس کے خلاف دیکھا ہے لوگ آبادیوں سے نکل کر بیابانوں اور صحراؤں میں ترقی معاش کے لیے جا رہے ہوں؟ یقیناً نہیں۔ جراثیم اور حیوانوں کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا، ان کا مطمع نظر صرف خوراک کی تلاش ہوتا ہے۔ جہاں خوراک ملی وہاں چلے گئے۔ سردیوں کے موسم میں لاتعداد قسم کے مخلوق اور پرندے اپنے ہوائی علاقوں سے نقل مکانی کرتے ہیں اور موسم بہتر ہوتے ہی واپس اپنے وطن کو لوٹ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جراثیم کی جہاں خوراک ہوگی اس نے وہاں جانا ہی جانا ہے۔ آپ لوگ لاکھ کوشش کے باوجود انہیں روک نہیں سکتے۔ آپ کے وسائل ختم ہو سکتے ہیں، آپ تھک سکتے ہیں، لیکن جب تک ان کی خوراک وہاں موجود ہے آنے سے نہیں روک سکتے۔ ان کی خوراک وہاں سے ختم کر دیں، وہاں قطعاً نہیں آئیں گے۔ یہی اصول ہے اور فطرت کے اصولوں پر عمل کرنے میں ہی نجات ہے۔ مثال کے سے سمجھیں، آپ کے گھر ایک کمینہ مہمان بن بلائے ہی روزانہ آ جاتا ہے۔ آپ اسے اچھا کھلاتے پلاتے ہیں، پھر اسے زبانیں سمجھاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ڈنڈوں سے مارتے ہیں، کبھی اسلحے کی دھمکی دیتے ہیں، وہ پھر آ جائے گا۔ اس کمینے مہمان کو عزت بیزتی کے ساتھ کچھ غرض نہیں، اسے صرف اپنا پیٹ بھرنے سے غرض ہے۔ اس کی بجائے اگر آپ اسے کھانے پینے کا پوچھنے یا دینے کے بجائے
اسے بلائیں بھی نہیں تو کچھ بھی کیے بغیر آپ کی جان چھوٹ جائے گی، وہ بھوکا مرنے کے لیے آپ کے گھر کبھی نہیں آئے گا۔ ایک سادہ سی بات ہے، زہر اور اسلحہ کسی کے دوست نہیں ہوتے، انہیں دوست، دشمن، مالک اور غیر مالک کی کبھی پہچان نہیں ہوتی۔ ان کا کام نقصان پہنچانا ہے اور یہ کسی کو بھی امتیاز کیے بغیر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اینٹی بایوٹکس کا مطلب ہے زندگی کے مخالف ادویات۔ یہ زہریں ہیں، انہیں کم مقدار میں زندہ انسانوں اور حیوانوں کو دیا جاتا ہے۔ باڈی ویٹ کے مطابق یہ جراثیم کے لیے تو مہلک ہوتے ہیں، بڑے اجسام کے لیے مہلک تو نہیں ہوتے، نقصان رساں ضرور ہوتے ہیں۔ ہر قسم کے جراثیم کو زندہ رہنے کے لیے الگ قسم کی خوراک اور الگ قسم کے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ گندے پانی میں رہنے والا کیڑا اگر صاف پانی میں چھوڑ دیا جائے تو مر جائے گا، اسی طرح صاف پانی میں رہنے والے کیڑے کو گندے پانی میں چھوڑ دیا جائے تو سروائیو نہیں کرے گا۔ تجربہ کرنا ہے تو کر لیں، دودھ ایک پاکیزہ غذا ہے، اسے کسی کھلے برتن میں پڑا رہنے دیں، 1-2 دن میں پھٹ جائے گا، پھر 2-3 دن میں اس کے اندر کیڑے پیدا ہو جائیں گے۔ آپ نے اس خراب پھٹے ہوئے دودھ کو ضائع نہیں کرنا، ہر 3-4 دن کے بعد کیڑے بدلتے جائیں گے، پرانے ختم ہو جائیں گے، نئے کیڑے پیدا ہوتے جائیں گے۔ آپ اپنی ذہانت سے جواب دیں گے، دودھ کھلا رکھا تھا، اس میں مکھیوں یا دوسرے کیڑے مکوڑوں نے انڈے دے دیے اور اس میں سے بچے نکل آئے۔ یہ وہ چیز ہے جو سطحی سوچ سے سمجھ آتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر حقیقت کے پیچھے ایک اور حقیقت ہوتی ہے جو صرف سوچ وچار کرنے والوں کو سمجھ آتی ہے۔ مکھیوں نے دودھ میں انڈے دیے، ان سے جو بچے نکلے انہوں نے دودھ میں موجود نیوٹرینٹس استعمال کر لیے، پھر مزید خوراک نہ ملنے پر مر گئے۔ قدرت کا قانون ہے، جو بھی زندہ چیز فضلہ پیدا کرتی ہے وہ اس کے لیے زہر ہوتا ہے، لیکن کسی اور کے لیے زندگی ہوتا ہے۔ مکھی کے بچوں کا پیدا کردہ فضلہ استعمال کرنے کے لیے نئی نسل پیدا ہوئی، اس نے پچھلی نسل کا پیدا کردہ فضلہ بطور خوراک استعمال کیا اور اپنا پیدا کردہ فضلہ چھوڑ کر مر گئی۔ اس نئے فضلے کو استعمال کرنے کے لیے ایک نئی نسل اس خراب دودھ میں پیدا ہوئی۔ ہر بار اس خراب شدہ دودھ میں جو تغیر پیدا ہوا وہ رنگ اور بو میں پہلے سے مختلف تھا، اور آخر میں جو محلول بچا وہ شفاف نیلے رنگ کا تھا، اور اس کا ایک قطرہ جس جاندار نے استعمال کر لیا وہ 1 گھنٹے میں ایسا بیمار ہوا کہ اس کا علاج کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ہر نسل کا پیدا کردہ زہر دوسری نسل کے استعمال کے بعد پہلے سے طاقتور ہو گیا۔ اسے یوں سمجھیں، پہلے درجے کے زہر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیکٹیریا پیدا کیا ہے، اور اسے اگلے درجے کے زہر کو ختم کرنے کے لیے وائرس پیدا کیا ہے۔ آج انسان الیکٹرانک مائکروسکوپ سے وائرس دیکھنے کے قابل ہوا ہے، ابھی خدا جانے اور کون سے جراثیم دریافت ہونا باقی ہیں۔ ان جراثیموں کے پیچھے بھاگتے رہے تو یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فطرت کی پیروی کرتے ہوئے ان فضلات کو جسم سے نکالنے کی تدبیر کریں، تاکہ نہ خوراک ہوگی نہ وہ جراثیم وہاں آئیں گے۔ زندہ جانوروں کے ہاضمے کا عمل سب جراثیموں کی مدد سے چل رہا ہے، اس لیے اورل اینٹی بایوٹکس کے استعمال سے ہاضمہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اینٹی بایوٹکس غیر ضروری کے ساتھ ضروری جراثیم بھی مار دیتے ہیں اور ہاضمے کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ یہ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں صرف ایک پلیٹ فارم ہی نہیں، قدرت کی طرف سے عطا کردہ خوراک کے خزانے ہیں۔ قدرت نے انہیں ایک ترتیب سے محفوظ کر دیا ہے، پودے انہیں اس شکل میں استعمال نہیں کر سکتے، جراثیم اپنی ایکٹیویٹی سے انہیں اس شکل میں تبدیل کرتے ہیں کہ پودے انہیں استعمال کر سکیں، لیکن زہروں کے استعمال سے جراثیم مر جاتے ہیں اور ہمیں مصنوعی کھادیں استعمال کرنا پڑتی ہیں۔ دنیا کے سب سے طاقتور جراثیم کش چیز سورج کی دھوپ ہے۔ ہم نے کھیتوں کو ہل چلا کر
دھوپ میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے ہماری زمین میں مائکروائزا کلچر پروان نہیں چڑھ سکتا اور ہمیں اپنے فصلوں کو بار بار پانی دینا پڑتا ہے۔ اگر ہم کھیتوں کھلیانوں میں وہ کلچر متعارف کراتے جس سے زمین میں موجود جراثیم محفوظ رہتے، تو ہمیں ہل چلانے پڑتے، نہ کھاد دینا پڑتی، نہ فصلوں کو پانی لگانا پڑتا اور فصل بھی زیادہ پیداوار دیتی۔ جراثیم ہمارے دوست تھے اور ہم نے انہیں اپنا دشمن ڈکلیئر کر دیا اور مارنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی ریاست اپنے عوام اور فوج جن کے بل بوتے پر ملک نے ترقی کرنی تھی، اس کی معیشت اور دفاع کا نظام چلانا تھا، خود ہی مارنا شروع کر دے تو انجام خود سوچنے ہیں۔ یہی کچھ ہم نے اپنے دوست جراثیموں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے مطب میں روزمرہ اپینڈکس اور ٹائیفائڈ جیسی بیماریوں کا علاج بغیر اینٹی بائیوٹک اور پین کلر کے کرتے رہتے ہیں۔ انسانی جسم میں آنتوں سے زیادہ غلاظت اور کہیں نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود اس اصول علاج سے نہ تو کبھی آپریشن کی ضرورت پیش آئی، نہ ہی کبھی الحمدللہ علاج میں ناکامی ہوئی۔ جنگلوں، صحراؤں، سمندروں، ہواؤں میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پھر رہی ہے۔ وہ زخمی بھی ہوتے ہیں، ان کے پاؤں میں کانٹے بھی چبھتے ہیں، ان کی نسل بھی بڑھ رہی ہے، انہیں نہ سرجری کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نہ اینٹی بائیوٹکس کی۔ ان کی نسل آج بھی موجود ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ وہ مسلسل آج بھی صحت مند ہے۔ ہر نسل مرنے سے پہلے اپنی اگلی نسل پیدا کر کے ملتی ہے۔ فوج کا ایک اصول ہے، جو نظر نہ آ رہا ہو آپ اسے جیت نہیں سکتے، یا اس سے ہار مان لیں یا اس سے صلح کر لیں، یہی امن اور کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ ہمارا کام آپ کو سمجھانا تھا، بتانا تھا، بتا دیا، آگے آپ کی مرضی۔ السلام علیکم۔